अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजाल खान। फ़लस्तीन, ख़ास तौर पर गज़ा, जिसका नाम सुनते ही कानों में मासूम बच्चों की सिसकियाँ गूंजने लगती हैं, मजबूर और महरूम ख़वातीन के बैन सुनाई देने लगते हैं, दुख और गम की अनगिनत दास्तानें आँखों के सामने घूमने लगती हैं, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध बमबारी की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती हैं। नाज़रीन, हम ये आपको बता दें कि ये वो दास्तानें हैं, ये वो सिसकियाँ हैं, ये वो दुख हैं जिनका सबब आज की महज़ब तरीन दुनिया के वो रहनुमा हैं जिन्होंने चेहरों पर इंसानियत परस्ती की नकाब ओढ़ रखी है। लेकिन इस सब के बावजूद इनफरादी सतह पर लोग अपनी कोशिशों से गज़ा के बच्चों, औरतों, बूढ़ों और नौजवानों का दुख के मदावा करने में लगे हुए हैं। कोई एहतजाज कर रहा है तो कोई इनकी मदद के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहा है। आज हम भी यूके में मेडन हेड में एक फ़ंड रेजिंग में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से गज़ा के लोगों की मदद के लिए एक फ़ंड रेजिंग हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मौजूद लोग इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस फ़ंड रेजर के ऑर्गेनाइज़र जनाब इमरान साहब। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि इस फ़ंड रेजर का मकसद क्या था और आगे वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं और मेरे बिलाल भाई जो दोस्त हैं, मेन जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हैं, मैं उनके साथ हेल्प कर रहा हूँ। तो हमारा मेन जो मकसद है वो गाज़ा के लिए चैरिटी इकट्ठी करके जो जितने भी मासूम बच्चे हैं उनके साथ जितना भी जुल्म हुआ है तो उसके लिए हम जितने भी अपने पाकिस्तानी भाई है बल्कि गैर मुस्लिम जितने भी उनके यहाँ की कम्युनिटी थी उनसे भी जाके मिले हैं और उनसे जितना भी हम चंदा इकट्ठा कर सकते थे हमने अपनी कोशिश करके चंदा इकट्ठा किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक साहब। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस फंड रेजर में बतौर खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और इस शरीक भी हैं इस तमाम एक्टिविटीज़ में। उनसे हम पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस सारे मामलात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अफजाल साहब। देखें, ये गाज़ा के जो मज़लूम हैं उनके साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने ये क्रिकेट मैच फ़ंड रेजिंग अरेंज किया है। इसमें इनफरादी तौर पर हम लोगों ने ये सारे इनिशिएटिव को लिया है। मसला ये है कि आपने जैसे देखा है कि किस तरीके से कितनी जुल्म और बर्बरियत से हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों को गाज़ा के अंदर अभी शहीद किया गया। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से एक इल्लीगल स्टेट जिसका नाम इसराइल है मार्ज़ वजूद में आई है उस दिन से ये सिलसिला चला आ रहा है। और हर एक साल डेढ़ साल बाद हम देखते हैं कि इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसियों को बरूए कार लाते हुए फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करता है बेदर्दी के साथ। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बाकी दुनिया की जो महज़ब तरीन कौमें हैं जिन्होंने ये ईमान बनाया हुआ है कि इंसानियत पर ही वो सारा दारोमदार है, उनके हुकूमतों का, उनके पॉलिसीज़ का, उनके मंशूरों का, तो क्या समझते हैं कि वो क्यों नहीं ऐसा एक्शन ले रही कि जिससे ये सारा कुछ स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या कम अज़ कम बमबारी तो रोकी जा सकती है। मेरे नज़दीक महज़ब दुनिया का वजूद तो इस वक्त है ही नहीं। ये सिर्फ मीडिया के ज़रिए ये पोर्ट्रे किया गया है कि महज़ब दुनिया है। जब उनका कोई अपना मसला होता है तो वो सारे ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो जाती हैं, घूमते फ़ाल हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक कि फ़लस्तीनियों का मसला होता है, मैं तो कहूँगा आलम इस्लाम का जब मसला होता है और बिलखुसूस फ़लस्तीनियों का जब मसला होता है तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई ना तो इस्लामिक दुनिया में से कोई और ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड में से कोई बंदा, कोई हुकूमत बाहर निकल के कंडेम करती है। उल्टा ये होता है कि वो अपने उर्दू की एक बहुत मशहूर कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला मसला हो जाता है कि सारे फ़लस्तीनियों को कंडेम करना शुरू करते हैं। उनसे कहते हैं जी आप रॉकेट अटैक्स बंद करें, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन जो अप्रेसर हैं, जो जुल्मगार हैं, उनके तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। तो ये सिर्फ ढोंग है कि ये महज़ब दुनिया है। देयर इज़न्ट, महज़ब दुनिया कोई एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। आइए हम आपको मिलवाते हैं कुछ और लोगों से भी कि उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद बेग साहब जो इस फंड रेजर में शरीक हैं, यहाँ की अहम शख्सियात में शुमार होते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस फंड रेजर के बारे में और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और गज़ा में होने वाले मज़ालिम के बारे में क्या राय रखते हैं। जनाब अरशद बेग साहब। जी, कोई भी शख्स जो मिडल ईस्ट की हिस्ट्री को बेसिकली जानता है उसे पता है कि ये परसिक्यूशन जो है ये पिछले 60 साल से जारी है। और अगर आप दुनिया की जो रीसेंट हिस्ट्री है उसको देखें तो अपार्टाइड ख़त्म हो चुका है, बर्लिन वॉल गिर चुकी है, सोवियत यूनियन टूट चुकी है और दुनिया में जितनी भी ओप्रेसिव रजीम थी उनका आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा हुआ है या हो रहा है।
لیکن یہ ایک واحد ایریا ہے فلسطین جہاں دوسری جنگ عظیم سے لے کے بلکہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد سے لے کے اب تک فلسطینیوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے لیے ہم جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ویسٹ میں کوئی بات نہیں کی جاتی تو وہ بھی بجائے اپنی جگہ، اور اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں پرومیننٹ یہی ہے کہ جوش لابیز جو ہیں ان کو یورپ میں ایک بڑا ان کا انفلوئنس ہے، اور وہ یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس لیے ان کا یہ انفلوئنس جو ہے وہ ویسٹ کو کھل کے اس ایشو پہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، جو مورلی رانگ ہے. لیکن میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ کو تو ہم بلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری اسلامی دنیا میں اس کے بارے میں اگر کچھ بات ہوتی ہے تو وہ دبے دبے لفظوں میں صرف ہوتی ہے، جو ہونا نہیں چاہیے. کھل کے بولنا چاہیے، جس طرح ایک دو ملک ہیں، ٹرکی نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اس ایشو پہ، اور اگر آپ دیکھیں تو 60 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایسی مجبوریاں ہیں اسلامی دنیا کی کہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، بحث ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی انہیں نظر نہیں آتا؟ ویسٹ میں تو پھر کچھ نہ کچھ، جیسے سعیدہ وارسی نے بھی ریسنٹلی ریزائن کیا تو یہاں تھوڑی بہت ہلچل مچی، لیکن اپنے کنٹریز جو اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ بالکل خاموشی چھا جاتی ہے حکومتوں کی سطح پر. دیکھیں جی، بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ اس کی سیلف انٹرسٹ، جتنی بھی ہماری رجیمز ہیں اراؤنڈ دا اسلامک ورلڈ جو اس ایشو کے بارے میں کچھ پریکٹیکلی کر سکتی ہیں، ان سبھی کو ایسی مجبوریاں پڑی ہوئی ہیں اپنی اپنی مفاد کی کہ وہ کھل کے بولتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ ایجپٹ کو لے لیں. پچھلے 30 سال سے ایجپٹ کی اکانومی جو ہے وہ، چاہے اس کے تعلقات امریکہ اور اسرائیل سے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، وہ امریکہ ہی چلا رہا ہے اس کی اکانومی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ٹرکی اب کھل کے بولتا ہے کیونکہ اس کو نہ تو اس کو پولیٹیکل مجبوریاں ہیں، نہ ہی اکنامک مجبوریاں ہیں، کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. اسی طرح سے ملیشیا، وہ بھی بولتے ہیں اس کے خلاف کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. اسلامک ورلڈ جو ہے، جو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہے وہ پولیٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہے، جس طرح کہ مڈل ایسٹ. اب ان کو کوئی اکنامک ریسٹرینٹس نہیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ کھل کے نہیں بات کرتا ہے. OIC کیوں نہیں بول سکتی؟ اتنی اسٹرانگ اگر ہے نہیں. دوسری طرف UN، اگر ہم ایک طرف الزام لگاتے ہیں کہ OIC نہیں بول رہی، تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی تو اتنا بڑا کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہوا کہ فلسطین کے لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ روکا تو نہیں انہوں نے، روک تو وہ بھی نہیں سکے نا. میرا جواب وہی ہوگا، OIC کس سے بنتی ہے؟ وہ کوئی یورپین ممالک یا افریقن ممالک نہیں ہے، وہ مسلم کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے نا. تو اگر ان مسلم جو لیڈرز ہیں، اگر ان کنٹریز کو اگر یہ مجبوریاں ہیں تو یہ آرگنائزیشن بھی تو ان کی ہے، اس کا پرفارمنس اتنا ڈفرینٹ نہیں ہوگا. یونائٹڈ نیشنز کا بھی کردار اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح کوئی بڑا کردار دکھائی دے. کم از کم وہ بمباری تو رکوائے، ٹھیک ہے مسئلہ تھوڑی دیر سے حل ہو جائے، لیکن بمباری تو رکے، بچے تو نہ مریں، عورتیں تو نہ مریں، ہسپتالوں پہ بمباری تو نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یونائٹڈ نیشن کا تعلق ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو انفلوئنس ہے یا ان کا جو کام ہے از ویری لمیٹڈ. Unfortunately, it is controlled by a few countries who have a veto power and ironically, these are the countries who are the champions of democracy, one man, one vote. اور جب یونائٹڈ نیشن میں ہم آتے ہیں تو وہاں پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ایک ملک کھڑا ہو کے اس کو ویٹو کر سکتا ہے. تو یونائٹڈ نیشن کی جو پاورز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. انفارچونیٹلی اگر میں کوئی دیکھتا ہوں اس میں سولوشن، تو وہ یہی ہے کہ ہم انڈیویجولی اس طرح، جس طرح ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے یہ ایک یہاں ہم نے فنکشن کیا ہوا ہے، ایونٹ رکھا ہوا ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم لوگوں میں یہ اس اویئرنیس کو سپریڈ کریں، تاکہ یہ جو انجسٹس ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس کے خلاف ایک مومنٹم بلڈ کیا جا سکے. تو آپ مطمئن ہیں کہ UK میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی اپنے لوگوں کے لیے خدمات کافی ہیں، یا اور بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا، کچھ خاص مجبوریاں ہیں کیا ہے؟ ماشاء اللہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن دیر از روم فار امپروومنٹ اینڈ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی اور یہ سوشل اور کلچرل لیول پہ بھی اس چیز کو اٹھایا جائے، لوگوں میں اویئرنیس لائی جائے، تاکہ ہم لوگ ایک کولیکٹیو وائس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر سکیں. اور میں کنونسڈ ہوں کہ ابھی تک
جو کچھ پولیٹیکل موومنٹس اسلامک کنٹریز میں اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے دیٹ از ناٹ انف. اٹ ول ہیو ٹو گو ٹو دا گراس روٹ لیول, جہاں ایک انڈیویجول کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور کوشچن کرنا ہوگا کہ اگر میرا ملک کچھ نہیں کر سکتا ہے ان کے لیے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو آئی تھنک اگر ہر بندہ اس طرح سوچنا شروع کر دے گا تو ایک مومنٹم بلڈ ہوگا فلسطینین کے رائٹس کے لیے, جو انشاءاللہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا. جہاں پہ یو کے میں سعیدہ واسی صاحبہ نے جو ریزائن کیا, اس سے پاکستانی کمیونٹی کو کچھ فیل ہوا کہ ہم تھوڑا فخر کر سکتے ہیں اس بات پہ, یا کوئی سوشلی اور پولیٹیکلی کچھ ڈیمیج ہوا پاکستانی کمیونٹی کے لیے؟ میرے خیال میں اس میں ڈیمیج کی کوئی بات نہیں ہے. ان کے لیے پرسنل سیٹ بیک یہ ہو سکتی ہے کہ ایک واحد پاکستانی نہیں بلکہ واحد ایشین جو اتنی ہائٹ پہ سرو کر رہی تھی, ان کی سیٹ بیک صرف یہی ہے کہ وقتی طور پہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. میرے خیال میں شی ول باؤنس بیک ایون اسٹرانگر, اور ان کو آئندہ بھی اپرچونیٹیز ملیں گی اپنے پولیٹیکل کریئر کو فارورڈ کرنے کے لیے. لیکن رائٹ ناؤ جو ڈیسیژن انہوں نے کیا ہے, پرسنلی آئی ایم پراؤڈ آف ہر اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آلسو بی پراؤڈ آف ہر. بہت شکریہ جناب. جناب یہ ہمارے ساتھ تھے ارشد بیگ صاحب. آئیے ہم آپ کو کچھ اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں. یہاں پہ وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سفینہ الہی صاحبہ. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس فنڈ ریزر کے بارے میں اور خاص طور پر غزہ کے بارے میں جو وہاں پہ ظلم بربریت ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں. جی. The Gaza situation is an ongoing situation. It's just because things have settled down a little bit now. It doesn't mean to say that the whole area doesn't need attention. It needs attention for now and maybe for many years to come yet as well, to rebuild everything from homes, lives, children's lives, adults' lives, the sick, the disabled, the ones that have been hurt, the ones that have been displaced, orphans, everybody needs attention, and to rebuild all of that will take a long time. And because of that, funds are desperately needed still for Gaza. There's an ongoing need, immediate need, short-term need, medium-term, and long-term as well. And I think as overseas Pakistanis, they are our Muslim brothers and sisters, and whether we're here or whether in Pakistan, we still need to support them as much as we possibly can and as much as we can possibly afford. So آپ انٹرنیشنل کمیونٹی اب تک جو کچھ کر رہی ہے اس پہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ انف ہے یا کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ I'm not entirely sure about the whole of the international community, but as far as I know they are helping, but I think more could be done, because as far as how much involvement there was from the Muslim community generally when the fighting was going on, there wasn't much at all, and I can't imagine that they've suddenly started helping as well. I've been more involved with Pakistani affairs at the moment, but yes, I think we can definitely do more. یہاں پہ جو کوشش کی گئی ابھی یہ فنڈ ریزنگ کے لیے جو کرکٹ میچ ہوا, یہ سارا کچھ ہوا, یہ سارا ایونٹ کیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ Yes, this is our bit. We have to do our bit in the UK as well. Whether it's small or whether it's big, fundraising is really important. And we in the UK enjoy a settled life. And if we can do anything to help Muslims in the rest of the world, I think Gaza is a very good cause at the moment. So ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اس فنڈ ریزر میں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. ان کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ساجد قیوم. تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے؟ کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں, کلمہ گو مسلمان ہیں, ان کی مدد کرنا ہمارا فرض, آپ سمجھ لیں دینی فریضہ ہے. اور یہ کہ مسلمان پوری دنیا میں بہت مار کھا رہے ہیں, اگر ہم نہیں ان کی ہیلپ کریں گے تو کون کرے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہاں پہ موجود لوگوں کی غزہ کے بارے میں کیا رائے ہے. ہر ایک نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آج کے لیے ہماری طرف سے اتنا کچھ. اگلی بار ہم آپ کو پھر کسی نئے ایونٹ کے ساتھ, کسی نئی خبر کے ساتھ, کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.